अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज का लेक्चर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। इनका दौर इक़्तिदार 19 जुलाई 1296 से शुरू होकर 4 जनवरी 1316 तक जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की एक ख़ास बात ये थी कि ही वाज एक्सपर्ट इन फाइटिंग। बहुत सारी रेबिलियन हुई, बहुत सारे रिवोल्ट हुए। इसने उन तमाम का डट कर मुकाबला किया। ना सिर्फ अपनी एम्पायर को कंसोलिडेट किया बल्कि उसको एक्सपेंड भी किया। इनका ओरिजिनल नाम, असल नाम अली गुरशास था। इनके वालिद थे शहाबुद्दीन और ये अपने वालिद का सबसे बड़ा बेटा था। और इनके वालिद खिलजी डायनेस्टी के पहले सुल्तान जलालुद्दीन के बड़े भाई थे, जिनका इंतकाल बहुत पहले हो गया। और इन तमाम भाइयों की परवरिश इनके चचा जलालुद्दीन ने की। और जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन और इनके भाई अ, जो इनके दूसरे भाई थे अल्मास बेग, इनको अपनी बेटियां दी रिश्ते में और उनके ससुर भी थे, तो उनको ओहदे भी दिए। लेकिन इस सारी दास्तान का, इस सारी तारीख का अफसोसनाक पहलू ये है कि फिर जलालुद्दीन का जो कत्ल है वो इनके दो दामाद, जो दोनों दामाद थे, उन्होंने मिलके ही किया। इन दोनों भाइयों ने, अलाउद्दीन और उनके भाई अल्मास बेग ने ही मिलके अपने चचा और ससुर को कत्ल किया था कारा के अंदर। वो स्टोरी हम आपको पहले किसी हद तक उसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन उसको इसमें थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट। तो अलाउद्दीन खिलजी की शादी अपने चचा जलालुद्दीन की बेटी से हुई। उनकी बीवी का नाम मलिका जहां था। ये कोई हैप्पी मैरिज नहीं थी और इसमें बहुत सारे इशू थे। फिर बाद में अलाउद्दीन ने और भी शादियां की। अलाउद्दीन के तीन भाई थे और अल्मास बेग, कुतुबुद्दीन और मोहम्मद। और अल्मास बेग का जिक्र काफ़ी आएगा उस कंस्पेरेसी में जो दोनों भाइयों ने मिलके अपने चचा को कत्ल किया था और जिसका हिस्ट्री में जिक्र है। बहरहाल हम हिस्ट्री से निगाहें नहीं चुरा सकते। वी कैन नॉट क्रिएट हिस्ट्री, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय हिस्ट्री। जो हिस्ट्री है वो वैसे ही उसी तरह हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगी। ये जब इनके चचा सुल्तान थे जलालुद्दीन, उनके खिलाफ एक रिवोल्ट हुआ। उस रिवोल्ट को अलाउद्दीन खिलजी ने कुचला, तो उसके बदले में इनके चचा ने खुश होकर इनको गवर्नर ऑफ कारा बना दिया। अलाउद्दीन की बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। ही वॉज एक्सपर्ट इन फाइटिंग, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा बोल्ड थे, बहुत ज़्यादा फियरलेस थे, बहुत ज़्यादा बहादुर थे। फिर इन्होंने भिलसा के ऊपर रेड किया, बहुत सारा माल और दौलत वहाँ से इकट्ठा किया। और इससे खुश होके इनके जो सुल्तान थे, चचा थे जलालुद्दीन, उन्होंने इसको गवर्नर ऑफ अवाध का भी अलहदा जो इन एडिशन उनको जो गवर्नरशिप दे दी। फिर इन्होंने एक यहाँ पे एक काम किया जिसकी परमिशन सुल्तान जलालुद्दीन से नहीं ली। वो थी देवगिरी कैंपेन। देवगिरी पे अटैक किया, वहाँ से बहुत सारा सोना माल दौलत इकट्ठा किया, वापस कारा आया। और इस बात का इल्म हुआ बाद में इनके चचा सुल्तान जलालुद्दीन को। लेकिन जलालुद्दीन के बारे में हम देख चुके हैं कि वो बाद में, चूंकि उम्र उनकी बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत ज़्यादा लीनियंट थे। वो किसी को भी सख्ती नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गए थे। इसी बात का फ़ायदा उठाया अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने अपने भाई के साथ मिलकर यहाँ पे एक कंस्पिरेसी ये की कि अपने चचा को पैगाम भेजा कि आप आए मेरे पास कारा में, और मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैंने आपकी इजाज़त के बगैर देवगिरी पे अटैक किया है। मैं आपको ये सारा माल गनीमत भी दूंगा। आप आए और मुझे माफ़ी खुद दें। फिर अगर आपने मुझे माफ़ी ना दी तो मैं फिर खुदकुशी कर लूँगा। यही पैगाम पहुँचाया अल्मास बेग ने अपने भाई का, अपने चचा को, जलालुद्दीन को। तो जलालुद्दीन को उनके साथियों ने बहुत समझाया। इवन उनकी बीवी बहुत पहले समझा चुकी थी कि आपको अब
اپنے داماد اور بھتیجے سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ایمبیشیس ہے۔ تو جلال الدین نے بہت زیادہ ٹرسٹ کیا اپنے بھتیجے پہ، اور یہ ٹرسٹ ان کی موت کی وجہ بنا۔ آخری موقع پہ بھی اس نے اپنی فوج کو سیپریٹ کر دیا تھا۔ الماس بیگ نے یہ کہا تھا کہ علاؤدین آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہے اور فوج کے بغیر آپ آئیں، آپ کو اپنے بھتیجے پر ٹرسٹ نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بہت شرمندہ ہے وہ تو اس طریقے سے یہ جب اپنی فوج کو پیچھے چھوڑ کے جب آگے آیا تو وہاں پہ علاؤ الدین نے جلال الدین کو قتل کر دیا، اور یہ ایک سیاہ باب ہے انڈو پاک کی مسلم ہسٹری کا۔ تو 1296 میں ان کا قتل ہوا، نہ صرف اس کا قتل ہوا بلکہ اس کے سر کو اس نے جو بی ہیڈڈ، جو ان کا ہیڈ تھا، اس کو بھی پریڈ کروائی گئی، اور پھر اس نے وہاں پہ ہی اپنا ایک ٹیمپرری رجیم اسٹیبلش کی کارا کے اندر۔ پھر بعد میں کیونکہ اس ٹائم برسات کی وجہ سے دریائے جمنا بہت تیزی سے بہہ رہا تھا، بہت زیادہ چڑھاؤ تھا اس میں، انتظار کیا اس نے، بہت زیادہ فوج اکٹھی کی وہاں مطلب کارا سے، اور بہت بڑی فوج لے کے یہ دلی کی طرف چلا، اور دلی میں اس کو خاص کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی، وہاں پہ آسانی سے یہ تخت پہ قابض ہو گیا۔ اکتوبر 21 1296 میں اس کو باقاعدہ دلی کا تخت بھی ملا، لیکن اس سے پہلے جولائی میں ہی اپنی جو کنگڈم تھا اوکارا میں اپنی رجیم اسٹیبلش کر چکا تھا اپنے چچا کو کے قتل کے بعد۔ تو یہ واپس آیا، اس نے ہی کلڈ آل دی کلیمنٹس ٹو دی تھرون، اس نے تمام ریوولٹ کو سپریس کیا، تمام ٹریٹریز کو اپنے ہولڈ میں لیا، لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کیا، کسی کو نہیں بخشا، اور کوئی لینینسی نہیں دکھائی، کوئی کمزوری نہیں دکھائی، اور ان کا اصول یہ تھا کہ اگر تخت پہ بیٹھنا ہے، حکومت چلانی ہے، تو پھر کسی پہ کوئی نرمی نہیں کرنی، کیونکہ تاریخ میں یہ بات ہے کہ جس نے بھی نرمی دکھائی وہ اپنے تخت کو زیادہ دیر تک نہیں چلا سکا، اور یہ ہم پچھلے لیکچر میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ آپ کو حکومت چلانے کے لیے بہت زیادہ سخت ہونا پڑتا ہے۔ علاؤ الدین خلجی کا ایک سنہری کارنامہ یہ ہے کہ منگول جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر حملے کر رہے تھے، بہت زیادہ لوٹ مار مچا رہے تھے، انہیں کافی سارے حملے کیے اور ان تمام حملوں سے بچایا علاؤ الدین خلجی نے، منگولوں سے انڈیا کو بچایا اور ان کو شکست دی۔ بچانے کی بات تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ منگول چونکہ پاکستان کے راستے سے آتے تھے، انڈیا تک چلے جاتے تھے، دلی تک، تو لوٹ مار کرتے جاتے تھے، لیکن جہاں جہاں پہ بھی اس سے پہلے ہم نے اسٹڈی کی کہ بلبن نے بہت ساری جگہوں پہ ان کے لیے فورٹس کھڑے کیے تھے، ان کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ڈیفنس کے پرپز کے لیے، تو اس کو اور اچھا کیا، اپنے ڈیفنس کو اور مضبوط کیا، اور ان کے جو جرنیل تھے بہت بہادر تھے، علاؤ الدین کے بہت زیادہ سخت گیر تھے، انہیں منگولوں کو تقریباً تمام میدانوں میں شکست دی، منگولوں کو کافی شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن منگول چونکہ بہت سخت جان تھے، بہت زیادہ جنگجو تھے، اپنے دور کے بہت مشہور جنگجو تھے اور بہت طاقتور تھے، تو انہوں نے بار بار حملے کیے۔ ان کا جو دلی میں 1330 میں حملہ تھا وہ کافی انہوں نے پلنڈر کیا دلی میں۔ اس کے بعد اس ٹائم علاؤ الدین دلی کے قریب کسی فورٹ میں تھا، تو وہاں پہ اس کی فوج کو کافی نقصان بھی ہوا، لیکن بہرحال اس کے بعد اس نے دوبارہ ری تھنک کیا اپنی پالیسی کو، تو یہ جنگیں ہوئیں منگولوں کے ساتھ، سرستان، قلی، دلی میں، امروہہ، اور بالآخر 1306 میں ان کو ایک اچھی خاصی ان کو شکست ہوئی، ملک کفور نے ان کا بڑا بہادری سے مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی، اور اس کے بعد ان کے حملوں میں کمی واقع ہوئی۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے علاؤ الدین خلجی کا، کیونکہ اس ٹائم منگولوں کے خلاف کوئی بھی نہیں ٹک رہا تھا سوائے علاؤ الدین خلجی کے۔ تو اس نے اپنی پاور کو کنسالیڈیٹ کیا، شروع میں بہت زیادہ ہیوج گرانٹس دیں، تنخواہیں بہت زیادہ دیں، انعامات دیے، سونا دیا، بہت زیادہ بڑی آرمی بنائی، ملٹری ریفارمز کی ان کو، اور پھر اپنے جو لائل افیشیل تھے ان کو اپائنٹ کیا۔ ایک اور اس نے کام یہ کیا کہ اس نے پہلے وہ افیشیلز، وہ نوبلز جو ان کے چچا کے ہمدرد تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا، بعد میں ان سے تمام مراد واپس لی، ان کو سزائیں دی، اور ان کو بھی آہستہ آہستہ ختم کر دیا، ان سے مراد واپس لے لی۔ یعنی جن لوگوں نے علاؤ الدین خلجی کو سپورٹ کیا تھا ان کے چچا جلال الدین کو چھوڑ کے، ان کو بھی بعد میں اس نے نہیں بخشا۔
اور اس نے ملتان کے اوپر اٹیک کروایا، اور ملتان میں چونکہ ارکلی خان کی گورنرشپ تھی تو ارکلی خان جو ہیں وہ جلال الدین کے بیٹے تھے، تو ان کو بھی ایک ملٹری وینچر کے بعد قتل کر دیا گیا۔ تو ایک موقع پہ آ کے علاؤ الدین خلجی اتنا کانفیڈنٹ ہو گیا تھا اپنی ملٹری پاور کے اوپر کہ اس نے اپنا ٹائٹل جو ہے وہ سکندر ثانی رکھ لیا تھا، اور اس کو لگنے لگا تھا کہ اب دنیا پوری یہ فتح کر سکتا ہے۔ اس نے بہت ساری انتظامی اصلاحات کی، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی، پرائس کنٹرول کے میکانزم بنائے، ریونیو کی ریفارمز کی، سوشل ریفارمز کی، جن کو ہم دیکھیں گے۔ سوشل ریفارم میں اس نے پابندی لگائی شراب کے اوپر، انٹاکسیکینٹس کے اوپر، خود بھی اس سے پھر پرہیز کیا۔ پہلے یہ شراب پیتا تھا لیکن بعد میں جب اس نے بین کیا تو اس نے خود بھی چھوڑ دی۔ اور بھی اس نے اڈلٹریشن جو بروتھل ڈینز ہیں ان پہ پابندی لگائی، پروسٹیوشن پہ پابندی لگائی۔ پھر اس نے ایکسپینڈ کیا اپنی ریاست کو، نارتھ میں گجرات، جیسلمیر پر 1299 میں ان کو فتح کیا، رتمبھور 1301 میں، چتور کے اوپر آپ نے شاید مووی دیکھی ہو جو کہ انڈیا میں بنی ہے پدماوت کے نام سے۔ اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ علاؤ الدین خلجی ہر قیمت پہ چتور کی جو ملکہ تھی پدماونی، ان کو پدماوتی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، ان کے حسن سے بہت زیادہ متاثر تھا، اور اس لیے اس نے چتور میں حملہ کیا تھا۔ لیکن کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تاریخی حقائق سے پوری طرح ثابت نہیں ہے اور یہ کنٹروورشیل ہے، یعنی اس کو ہم کنٹروورشیل ہی کہہ سکتے ہیں، کو مستند ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ چتور کا قلعہ اس نے فتح کیا تھا۔ اس کی اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی کہ جہاں پہ حملہ کرتا تھا وہاں پہ چونکہ فورٹس ہوتے تھے تو یہ اپنی آرمی لے کے بیٹھ جاتا تھا۔ چتور کا قلعہ اس نے 8 مہینے تک اس کا محاصرہ رکھا، اور جب قلعے میں ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی، خوراک کی، رسد کی، وہ جب نہیں پہنچتی تو لازمی طور پہ سرنڈر ہو جاتا ہے۔ تو 8 مہینے تقریباً اس نے اس قلعے کا محاصرہ کیا تھا۔ پھر وہ چتور کی آرمی آگے آئی اور وہاں پہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں شکست ہوئی چتور کو، اور یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ سوانہ 1308 میں، جلور 1310 میں فتح ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہی واز دی فرسٹ رولر جس نے ساؤتھ کی طرف بھی ایکسپینڈ کیا۔ یادو کنگڈم تھی دیوگری کی، دوبارہ 1316 میں ان کو جب انہیں خراج دینا بند کیا، 1296 میں تو پہلے اٹیک کر چکا تھا، اس ٹائم ان کے راجا نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اخراج دیں گے، تو بعد میں انہوں نے بند کر دیا۔ پھر 1315-16 میں اراؤنڈ اس نے دوبارہ وہاں پہ اٹیک کروایا۔ ککاتیا کنگڈم تھی تلنگانہ کی، اس کو اس نے انیکس کیا۔ ہوئسالہ کنگڈم کو کیا۔ پنڈایا کنگڈم پہ پوری طرح اس کو انیکس نہیں کر پایا لیکن سوزرینٹی اپنی قائم کر لی۔ تو ملک کفور واز انسٹرومنٹل، جو ان کا سلیب جنرل تھا، ان کے بہت قریب بھی تھا، وہ بہت زیادہ انسٹرومنٹل تھا یہاں پہ اسٹیبلش کرانے میں۔ تو اگر یہ سوال کہیں ہوتا ہے کہ ہو واز دی فرسٹ مسلم رولر جس نے ایکسپینڈ کیا ٹوارڈ ساؤتھ، تو اس کا جواب ہے علاؤ الدین خلجی۔ علاؤ الدین خلجی نے اپنی امپائر کو انڈیا میں بہت پھیلایا، نارتھ ویسٹ اپ ٹو انڈس، کابل، غزنی تک چلا گیا، ایسٹ میں اودھ اور اڑیسہ تک چلی گئی ان کی ریاست، بہت زیادہ پھیلایا۔ اور اس کے بعد ان کا جو آخری ایام تھے وہ بہت زیادہ عبرت کے آپ کہہ سکتے ہیں، بیمار ہوا، بہت زیادہ شکی مزاج ہو گیا، تمام انتظام انصرام اپنے سلیب جنرل ملک کفور کو سونپ دیا، ان کو اپنا نائب بنا دیا، اور ان کے کہنے پہ علب خان کو مروا دیا۔ پھر اپنے بیٹے اس کے ایگزیکیوٹ ہو گئے، ملک کفور ان کو مروا دیا۔ ملک کفور بہت زیادہ اختیارات ان کے استعمال کرنے لگا، اور یہ ہیلپ لیس ہو کے بیڈ میں پڑا رہ گیا۔ اس کے خاندان میں کانسپریسی شروع ہو گئیں تخت کے لیے، جیسا کہ عام طور پہ ایک جب سلطان کی آخری ٹائم آتا ہے تو اس کے خاندان میں تخت کے لیے کوششیں شروع ہو جاتی ہیں، اور تخت کے لیے کوششیں اس لیے بھی شروع ہوتی ہیں کہ اس میں خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو تخت نہیں ملے گا وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو لازمی طور پہ زندگی کے بقا کے لیے بھی بہت سارے فیملی ممبرز جو ہیں وہ تخت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اگر ان کو لالچ نہ بھی ہو تو ان کی سراول کی جنگ ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ تخت قتل نہیں کر سکتے تو پھر لازمی طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو بعض اوقات مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں تھرونز کی جنگ میں۔
फिर इनकी जो डेथ है उनके बारे में ये भी ख्याल किया था कि शायद मलिक कफूर भी एम्बिशियस था, उसी ने ही इनको मार दिया हो, लेकिन इस बात को भी साबित नहीं किया जा सकता। बहरहाल इनकी डेथ हुई जनवरी 5, 1316 में। और इनकी डेथ के बाद मलिक कफूर ने ये क्या काम किया, उसने इनके छोटे बेटे शहाबुद्दीन उमर को तख्त पे बिठा दिए, जो कि एज ए पोपेट मिनार था, जो माइनर था। 4-5 साल के बच्चे को उन्होंने तख्त पे बिठा दिया। बड़े बेटे उनके कैद करवा दिए, उनसे कदम बोसी करवाई। इनके जो बड़े बेटे थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उसको भी उसने जेल में बंद कर दिया। लेकिन हुआ यहाँ पे ये कि जब अलाउद्दीन के जो फार्मर बॉडी गार्ड थे उन्होंने मलक कफूर को कत्ल कर दिया, उनके इस रवैये से तंग आके कि ये अलाउद्दीन की फैमिली के साथ, उनके बच्चों के साथ ये सलूक कर रहा है। तो जब उनको कत्ल, मलिक कफूर को कत्ल किया गया, तो उसके बाद उन्होंने जो असेलेंट्स थे, जो कातिल थे, जो उन्हें कत्ल किया था इसको, उसने उन्होंने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को आज़ाद किया और उनको ही तख्त पे बिठा दिया। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का दौर 1316 में ख़त्म हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का जो दौर है, ये अगर हम देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट है। ये 3-4 जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर्स हैं उनमें नाम इनका आएगा। इनका जो टॉम दिल्ली में महरौली के अंदर वाक़या है। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के 4 ऑर्डिनेंसेस देखते हैं जो कि बहुत मशहूर हैं। ये तमाम इनकी वजह ये थी, अलाउद्दीन ने इस पे ब्रेन स्टार्मिंग की, सोचा और 4 कानून बनाए ताकि अपनी जो हुकूमत है उसको महफूज कर सके। तो इसने ये पहला कानून दिया कि जो ग्रांट्स, पेंशन हैं, लैंड्स हैं, ज़मीनें हैं, वो नोबल से या अमीर लोगों से वापस ले ली जाएँ, कन्फिस्केट कर ली जाएँ, स्टेट वापस ले ले। स्टेट को ताकतवर किया, रियासत को, एम्पायर को ताकतवर किया। जो जिन लोगों के पास पैसा था उसको वापस लिया ताकि लोग कंस्पिरेसी ना कर सकें, क्योंकि इससे पहले नोबेल्स ही तख्त की लड़ाइयों में शामिल होते थे। वही पैसे के बल पे साजिशें करते थे, मरवाते थे बादशाहों को, किंग्स को। तो इसी बुनियाद पे इसने फैसला किया कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि मेरे खिलाफ कोई साजिश कर सके। दूसरा ऑर्डिनेंस ये था कि इसने स्ट्रांग अपना स्पेनिश सिस्टम बनाया कि हर चीज़ रिपोर्ट हो, कहीं पे इसके खिलाफ कंस्पिरेसी चल रही है तो इसको रिपोर्ट हो, इसका गला कमा कर सके। इसने उस पर सख्त सजाएं दी, किसी को माफ़ नहीं किया। और ये बिल्कुल तारीख में ऐसा होता है कि जो माफ़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लीनियंस दिखाते हैं, बाज़ औक़ात उनका तख्ता उलट दिया जाता है। इसकी एक मिसाल आपको इंडो पाक हिस्ट्री में सिराजुद्दौला की मिलती है, जिसने अपने जो मीर जाफ़र का, उनको पता था कि ये गद्दार है और इसके फिर भी उसको उसके ऊपर ट्रस्ट किया, तो फिर फाइनली उसकी की वजह से उसको शिकस्त हो गई जंग प्लासी में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब भी कोई रूलर नरमी का मुज़ाहरा करता है, स्पेशली रेबल्स के साथ, तो उसके साथ फिर उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जाता है। जैसे जलालुद्दीन ने कमज़ोरी का मुज़ाहरा किया था और फिर आखिर में अपने भतीजे के हाथों कत्ल हुआ, अलाउद्दीन के हाथों। तीसरा ऑर्डिनेंस जो है वो सेल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इंटॉक्सिकेंट, शराब पे पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि शराब पी के ही लोग अपने नफ़ा और नुकसान से बालातर होके कदम उठाने की हिम्मत करते हैं, साजिशें करते हैं और रिवोल्ट कर देते हैं। तो ये भी एक पॉइंट था। चौथा ऑर्डिनेंस ये था कि जी सोशल गैदरिंग पे पाबंदी होगी और जो नोबल्स के दरमियान शादियाँ जो हैं सुल्तान की मर्ज़ी के बगैर नहीं होंगी, कि शादियों से नोबल ताकतवर होंगे और वो इस पोजीशन में आ जाएँगे कि वो अपने सुल्तान को वहाँ से तख्त से हटा सकें। तो ये उनके ऑर्डिनेंस मशहूर हैं। मार्केट रिफ़ॉर्म बड़ी सख्त की, तमाम एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस सख्त की, और ये भी मशहूर था कि जो कम तोलेगा, जितना कम तोलेगा उतना ही उसके जिस्म का गोश्त का हिस्सा काट दिया जाएगा। स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी थी, सख्त सज़ाएँ थीं कम तोलने वाले पे, प्रॉफिटेरिंग पे, ब्लैक मार्केटिंग पे, और कम प्राइसेज़ रखी गईं ताकि जो फ़ौजी थे उनको जो कि तनख्वाहें कम थीं ताकि उसमें गुज़ारा कर सकें। सिर्फ़ ऑथराइज़्ड मर्चेंट्स ही अलाउड थे कि वो कोई कल्टीवेटर से अपना गला खरीद सकें। टैक्स बहुत ज़्यादा लगाए और उसका भी ये था कि जो कोई भी उसमें इतना अमीर ना हो कि वो बादशाह के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ साजिश कर सके। टैक्सेस लगाए, जो लैंड ग्रांट्स हैं वो कन्फिस्केट की, उनसे पैसा सारा टैक्स की मद में लिया। जिजिया लिया जाता था, ये भी एक टैक्स है जो नॉन मुस्लिम उनकी सिक्योरिटी के बदले में, उनको सिक्योरिटी फराहम करने के बदले में
لیا جاتا ہے، اور اسلام میں رائج ہے اور اسلامی قانون میں یہ جائز ہے جزیہ۔ اور خراج ٹیکس ہے وہ لیا جاتا تھا ایگریکلچرل پروڈیوس سے، کچھ 50% جو خراج ٹیکس دیں گے۔ تو یہ جیسے ہر ریاست اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کرتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک سٹیپ تھا تاکہ ریاست سٹرانگ ہو، اور لوگ جو ہیں اسپیشلی جو امیر لوگ ہیں وہ ایک لمٹ میں رہیں۔ پھر اس نے آرکیٹیکچر پہ بھی خاص توجہ دی، حوض علائی، حوض خاص جس کو بعد میں نام دیا گیا، اور شری فورٹ، یہ ان کے دو مشہور جو آرکیٹیکچر کے دو مشہور پیسز ہیں۔ پھر ان کا ایک اور تھا کہ انہیں جو حوض شمسی تھا جس کو شمس الدین نے تعمیر کروایا تھا، اس کو اس نے مزید اس کو اس کو اس کو ریپیئر کیا، اس کی فردر رینوویشن کی۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ ملک کفور بہت زیادہ انسٹرومنٹل ہو گیا تھا، ملک کفور کے پاس بہت زیادہ پاور آ گئی تھی، اور یہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرنے لگ پڑا تھا۔ علاؤ الدین اپنے نائب ملک کفور کو اپنا نائب بنا دیا، وائسرائے بنا دیا، اور ملک کفور نے پھر ان کے بیٹوں کو قید کر کے، کچھ کو مروا کے، کچھ کو بلائنڈ کر کے، چھوٹے بیٹے کو تخت پہ بٹھایا تاکہ حکومت خود چلا سکے۔ پھر بعد میں ملک کفور کا قتل ہوا، اور ملک کفور کے قتل کے بعد ان کے جو بڑے بیٹے تھے علاؤ الدین کے، ان کو پھر رہائی ملی، مبارک شاہ کو، اور مبارک شاہ نے تخت کو سنبھالا۔ تو اس کے بعد آنے والے لیکچر میں ہم مبارک شاہ کے دور کو اسٹڈی کریں گے۔ شہاب الدین عمر جب تخت بیٹھے اس کی عمر 4-5 سال سے زیادہ نہیں تھی، اور اس کا جو دور ہے آپ یوں سمجھیں کہ جنوری میں انتقال ہوتا ہے علاؤ الدین کا، جنوری 1316 میں انتقال ہوتا ہے علاؤ الدین کا، اور یہ اپریل میں جو ہے حکومت آ جاتی ہے مبارک شاہ کی۔ درمیان میں 1-2 مہینے کے لیے ہی اس کا دور رہا ہوگا اس مائنر سلطان کا، ملک کفور کے ذریعے سے، لیکن ملک کفور کا پھر فوراً ہی قتل ہو گیا، تو اس کے بعد پھر ان کا بھی دور ختم ہو گیا۔ یہ بھی 1316 میں ہی یہ جو کمسن بچہ تھا یہ بھی فوت ہو گیا بعد میں۔ اس کے بعد مبارک شاہ کے دور کو ہم آنے والے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے۔ اس لیکچر کی تیاری کے لیے میں نے مختلف سورسز سے ہیلپ لی ہے، وکیپیڈیا سے، ڈفرینٹ یوٹیوب چینل سے، لیکن تمام اہم انفارمیشن جتنی بھی آپ کے لیے ریکوائرڈ تھی وہ اس میں موجود ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔